میسج اس نظم کا ہے کہ پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھو، جیسے مچھلی پورے سمندر میں کہیں بھی چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور۔ ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ تہذیب کے ازہر نے ترشوائے صنم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ دور جو ہے نا، یہ نیا دور ہے، نئی روایات ہیں، نئے بیلیفز ہیں، نئے طریقے سے لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اس دور میں شراب اور میں، پیالہ اور جمشید اور ساقی نے ظلم اور مہربانی کی بنیادی کوئی اور ڈال دی ہے، اور مسلمانوں نے بھی اپنے لیے ایک نیا کعبہ بنا لیا ہے اور نئے بت بنا آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا بت ہے اور وہ ہے وطن، جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو بت کا جو لباس ہے یہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی آج کے دور میں لوگ وطن کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ مذہب سے بڑھ کر ہو گیا ہے وطن۔ اب قومیت پہ انسان زیادہ فخر کرتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی نیشنلزم کا جنون چڑھا ہوا ہے دنیا پر۔ میں کہتے ہیں شراب کو، جام کہتے ہیں شراب کا پیالہ، جم جمشید بادشاہ، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، بنا کی بنیاد رکھی، روش کہتے ہیں طریقہ، لطف و ستم مزہ اور ظلم، مسلم نے مسلمانوں نے، تعمیر کیا بنایا، حرم کہتے ہیں کعبے کو، تہذیب کہتے ہیں رہن سہن، ازر بت تراش، ترشوائے بنوائے، صنم کہتے ہیں بت کو، تازہ خداؤں نئے نئے خداؤں، مراد ہے اللہ اور اللہ کے دین سے دوری، پیرہن کہتے ہیں لباس کو، مذہب کا کفن یعنی مذہب کا خاتمہ۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے بت بنائے ہوا ہے نیشنلزم کا، یہ وطن سے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیمات کی نفی ہے، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار ہے، اور توحید تو ایسی قوت ہے جو تجھے ہر مرحلے پہ مضبوط کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے، تو سر اٹھا کے چلتا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہے، اور تیرا جو وطن ہے وہ اسلام ہے، تو اسلام کا ماننے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چل، تجھ پہ لازم ہے کہ جو شان و شوکت اور جو جرت کا مظاہرہ اسلام نے کروایا تھا، بھائی چارہ جو دیا تھا، تو اس پہ چل اور وطنیت کے تصور کو تباہ کر۔ تراشیدہ ترشوائے ہوئے، تہذیب نوی نئی تہذیب، غارت گیر برباد کر دینے والا، تباہ کر دینے والی، کاشانہ دین نبوی دین اسلام کا گھر، یعنی وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی بھلائی کے لیے عام کیا، توحید اللہ کے ایک ہونے پر یقین، قوت کہتے ہیں طاقت کو، قوی کہتے ہیں طاقتور، دیس کہتے ہیں ملک کو، مصطفی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی سعادت حاصل کرنے والا یعنی مسلمان۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی،
رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص جگہ کو، اس میں اگر تم رہ رہے ہو تو تم وہاں پہ سمجھو کہ تم قیدی ہو، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس کائنات میں ایسا رہ جیسے کہ سمندر میں مچھلی رہتی ہے، یعنی مچھلی جو ہے وہ پانی کی حدود میں کسی ایک مقام پہ نہیں رکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا عمل جو تھا نا، وہ دین کی سربلندی تھی، اور وہی انسانیت کی معراج ہے۔ اگر تم وطن کے چکروں میں پھنس جاؤ گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ وطن کا تصور مختلف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے وطن ایک بے معنی شے ہے۔ بحر کہتے ہیں سمندر، آزاد وطن جس کا کوئی وطن نہ ہو، یعنی جغرافیائی حدود سے آزاد، صورت ماہی مچھلی کی طرح، ترک وطن وطن کو چھوڑنا، مراد ہجرت کرنا، سنت محبوب الہی مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، صداقت کہتے ہیں سچائی، گفتار کہتے ہیں بات چیت، مقصود تجارت کا مقصد، صداقت کہتے ہیں سچائی، غارت کہتے ہیں تباہ، اقوام کہتے ہیں قوم کی جمع، قومیں۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو دنیا بھر کی جو قومیں ہیں، ان میں جو یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کا جو وجہ ہے وہ وطنیت کا بیلیف ہے، اور تجارت بھی اسی وجہ سے قومیں کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ان کو تسخیر کرنا ہو، اور سیاست ہو اس میں بھی جو سچائی ہے وہ بھی جو ناپید ہو گئی ہے، اس کی بھی وجہ جو ہے وہ وطنیت کا تصور ہے۔ جو لوگ یا جو قومیں کمزور ہوتی ہیں ان کو تباہ برباد کرنے میں قومیت کا تصور کا بڑا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے جو قومیں ہیں وہ بٹ کے رہ گئی ہیں، جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بٹ کے رہ گئی ہے، سب ایک دوسرے کو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں اس ملک سے ہوں، میں اس ملک سے ہوں۔ مسلمانوں کو اپنا وطن جو ہے وہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ رقابت کہتے ہیں دشمنی کو، تسخیر یعنی قابو میں لانا، مقصود تجارت کا مقصد، صداقت کہتے ہیں سچائی کو، غارت کہتے ہیں تباہ، اقوام قوم کی جمع، بٹتی ہے الگ الگ ہوتی ہے، قومیت اسلام امت مسلمہ، جڑ کٹتی ہے تباہی ہوتی ہے۔